مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدح خوان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک مت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتے رہو، دشمنوں کے دلوں کو جلاتے رہو، نعرہ فیض رضا کا لگاتے رہو، دشمنوں کے دلوں کو جلاتے رہو، اور کلام رضا تم سناتے رہو، فیض احمد رضا تا قیامت رہے، اور کلام رضا تم سناتے رہو، فیض احمد رضا تا قیامت رہے۔ بعد از حمد و ثنا لائق تعظیم و تقریب، انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد، تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے رب ذوالجلال نے آج ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم تر رونق بری سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے میرے عنوان پر مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور آپ احباب کو حق سچ سن کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں بالخصوص ارشاد فرمایا کہ میں صحابہ کرام سے راضی ہوں اور صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رب ذوالجلال سے راضی ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اللہ کے فضل سے قرآن کے مطابق ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر جو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن چیزوں کا ارشاد فرمایا ہے، ان باتوں کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے۔ اور جو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا ہے وہ باتیں ماننا ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم فرقان حمید کی ایک بھی آیات مبارکہ کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے حافظ ہم آپ ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ یہاں یہ ڈنڈی نہیں چل سکتی، یہ جو ہے کہ بہانہ نہیں چل سکتا کہ قرآن تو بدلی ہوئی کتاب ہے، قرآن کے اندر تو معاذ اللہ جھوٹ لکھا ہوا ہے اور یہ بات کوئی نہیں کر سکتا اور اپنی جان نہیں چھڑوا سکتا یہ بات کر کے کہ قرآن تو معاذ اللہ بدلی ہوئی چیز ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی اس قرآن کی آیات مبارکہ کا انکار کرتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی قرآن ہم نے نازل کیا اور قرآن کے محافظ ہم آپ ہیں۔ رب فرماتا ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے رب ذوالجلال کے سپرد ہے۔ قیامت تک کے لیے اگر کوئی بندہ بھی یہ انکار کرے کہ قرآن کے اندر معاذ اللہ اس زبر کا بھی چینجنگ کی گئی ہے، فرمایا وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، مگر رب کعبہ کی قسم فرمایا قرآن کو قیامت تک کوئی بندہ بدل نہیں سکتا۔ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ سے راضی ہیں۔ میں جو عنوان اور جو ٹاپک لے کر آپ احباب کے سامنے حاضر ہوں وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالہ سے ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں، آپ نے کس انداز سے اسلام قبول فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے سب سے امیر ترین لوگوں میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ مکے کے اندر سب سے خوبصورت نوجوان 18 سال کی عمر ہے، حسین و جمیل نوجوان ہے، حسین ترین بھی ہے، امیر ترین بھی ہے۔ مکے کی گلیوں میں کسی کے ساتھ فالتو گفتگو کرنے کا آپ کا مزاج بھی نہیں ہے، انداز بھی نہیں ہے، اپنی مستی میں رہنے والا یہ نوجوان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ مکے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ پڑتی ہے، اور آپ دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ کیوں نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دعوت دی جائے اسلام کی۔ شاید کہ آپ نے دل ہی دل میں یہ سوچا ہوگا کہ اتنا خوبصورت حسن جہنم میں چلا جائے تو ٹرائی تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ آپ یعنی اس میں بات سے، اس قول سے آپ کو اس طرف بھی ذرا توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور کے بزرگ ہیں، بڑی بڑی شخصیت ہیں۔ آپ کا ایک نام تھا، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کو پگھلانے کا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاں دو عورتیں آئیں، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، غیر مسلم تھی۔ جب حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت حسین و جمیل دو عورتیں ہیں۔ آپ دیکھتے رہے، اور کافی عرصہ جب دیکھتے رہے تو ان عورتوں نے پوچھ لیا کہ آپ اچھے بزرگ ہیں، اچھے بابا جی ہیں، ہم آپ کے پاس آئی ہیں اور آپ جو ہیں کہ ہمیں بری نگاہ سے دیکھی جا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہنے لگے کہ میں آپ کو اگر بری نگاہ سے دیکھا ہو تو آپ فرماتے ہیں اس آنکھ کو صحیح سلامت رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آپ نے فوراً لوہے کی بھٹی جل رہی تھی، اس کے اندر سے لوہا نکالا اور گرم گرم لوہے کے ساتھ اپنی آنکھ میں سرما ڈال لیا، اور جب سرما ڈال لیا، رب کعبہ کی قسم آپ کی آنکھ کو ایک زخم بھی نہ آیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کتنی خوبصورت ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت حسن ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ میں نے کہا ایک مرتبہ کوشش کرنی چاہیے کہ اتنے خوبصورت حسن کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جایا جائے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل ہی دل میں سوچا اور سوچ کر کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت حسن ہو اور جہنم میں چلا جائے، جہنم کی زینت بن جائے۔ فرمایا اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جنت کے اندر ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ جب دعوت دی گئی تو کس انداز سے دعوت دی، توجہ کریں۔ جب دعوت ملی کہ آپ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، مگر آپ سے زیادہ بھی مکے کے اندر ایک حسین و جمیل شخصیت رہتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بھی یہاں پر کوئی خوبصورت ہے؟ یعنی کوئی بندہ خوبصورت ہو تو اسے اپنے حسن پہ مان ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادہ بھی کوئی بندہ یعنی اپنی خطابت کا فن رکھتا ہو تو وہ کہتا ہے مجھ سے زیادہ بھی کوئی بندہ خطابت کا فن جانتا ہے۔ اگر کوئی مدرس ہو تو وہ سوچتا ہے کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی طلباء کو علماء تیار کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی قاری قرآن ہو تو اس کا خیال ہوتا ہے کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی اچھا قرآن پڑھتا ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کیا میرے سے زیادہ بھی کوئی حسین مکے میں ہو سکتا ہے۔ کہا مجھے دکھائیں تو صحیح۔ کہا کیوں نہیں، آئے ہمارے ساتھ۔ جب گئے تو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء، تاج دار مدینہ، آپ بیٹے ہیں اپنا حجرہ پاک کے اندر سادگی کے ساتھ۔ جب دیکھا کہ کھجور کے پتوں کے اوپر سرکار مصلی بنا کر بیٹھے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگے اے ابو بکر میں مان گیا ہوں کہ تیری صداقت سچی ہے، اس لیے کہ تو جس طرح کہہ رہا تھا کہ سرکار خوبصورت ہیں، میں نے اس سے 2 ہاتھ زیادہ خوبصورت پایا ہے۔
چلا کہ مدینے کے تاجدار کو رب نے حسن ہی ایسا عطا فرمایا تھا کہ جن جیسا رب نے کسی کو حسن عطا فرمایا ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر گئے تو آپ کے چچا بڑے سخت تھے، سخت مزاج تھے۔ انہوں نے غصہ کیا، پوچھا کہ عثمان کدھر سے آئے ہو؟ عرض کیا چچا میں اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا۔ کہا کون آقا؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے؟ عرض کی، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا بڑا ظالم تھا، بڑا سخت تھا۔ چچا نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ یعنی وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے کبھی پھول کی مار بھی کسی سے نہیں کھائی۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر جو ہے کہ الٹا باندھ کر نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے، مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جب مار مار کے چچا تھک گیا، بالآخر چچا نے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دیا جب باندھا تھا چھوڑ دیا، کھول دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تو بھاگتے ہوئے مدینے کے تاجدار کے قدموں میں چلے گئے۔ پتہ چلا جب عشق ہو، جس سے عشق ہوتا ہے بندہ نام بھی اسی کا لیتا ہے، جاتا بھی اسی کے پاس ہے جس سے عشق ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال سے لوگوں کو یعنی اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے۔ اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وقت اتنا نہیں ہے، مختصر سے وقت میں آپ احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جب مکے میں سے مدینہ ہجرت کر کے مسلمان چلے گئے تو مکہ شریف مدینہ شریف میں جب پہنچے تو وہاں پر جگہ نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سلطان، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سے ایسے صحابی ہیں کہ جو مجھ سے ہاتھوں ہاتھ جنت خرید لے اور مسلمانوں کے لیے یہ جگہ وقف کرے خرید کر، اور میں اس کو جنت کی بشارت سناتا ہوں کہ وہ جنتی ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے۔ آپ نے جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد وقف کر دی جگہ مسلمانوں کو، یعنی مسجد نبوی شریف کی جو سب سے پہلی جگہ جس ہستی نے خریدی ہے اس کو زمانہ عثمان غنی کے نام سے جانتا ہے۔ اور ایک مقام پر مسلمانوں کے لیے مدینہ شریف جب گئے تو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا۔ اب مسلمان بڑے بڑے صحابہ جاتے اور لائن میں لگ جاتے، جب لائن میں لگے رہتے تو پانی پینے کے لیے نہ ملتا، تو کافروں کا بچہ چھوٹا سا آگے آتا، بھاگ کے بعد میں آتا اور پانی بڑھتا چلا جاتا، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوتے کہ ہم نے جو ہے کہ مسلمانوں کو پانی نہیں بھرنے دینا۔ اور اتنی تکلیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ کون ایسی ہستی ہے کہ جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، یا نبی اللہ غلام حاضر، آپ جاتے ہیں، جا کر کافروں سے کہتے ہیں اے کافروں کیا یہ کنواں بیچتے ہو؟ کہا بیچ تو دیں گے مگر تمہاری اوقات نہیں خریدنے کی۔ کہا میری اوقات کی بات کرتے ہو؟ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں بھی خرید سکتا ہوں۔ فرمایا کیا قیمت ہے؟ جب قیمت بتائی گئی انہوں نے کہا مسلمانوں کے پاس کہاں سے اتنے پیسے آئیں گے، ابھی ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت ہاتھ میں پکڑائی اور کنواں خرید کر فرمایا قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی
شان تھی آپ کو غنی کا لقب یوں ہی نہیں ملا، جس کی جیسی شان تھی ویسا مدینے کے تاجدار نے لقب عطا فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ وہ بات ہے اسلام کی کہ ابھی اسلام ابتدائی اسلام ہے، شروع کے ایام ہے۔ اب جب مسلمانوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ جلوہ گر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ یا نبی اللہ 100 اونٹ بما ساز و سامان غلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، قبول فرما لیجئے۔ جب سرکار قبول فرما لیتے ہیں غزوہ تابوت کے موقع پر، اب جب سرکار نے فرمایا نا کہ جو جنگ سے واپسی آئے ہیں ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، سارے صحابہ نے اپنی یعنی توفیق کے مطابق اپنا اپنا مال پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کر دیا۔ اس کے بعد پھر گئے گھر پر، پھر تشریف لائے، 100 اونٹ اور بما ساز و سامان آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ پھر گئے، پھر آئے، پھر 100 اونٹ بما ساز و سامان یعنی 300 اونٹ بما ساز و سامان مدینے کی تاجدار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور یہ بات یاد رہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 300 اونٹ بما ساز و سامان یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ یعنی ایک اونٹ اس وقت، آج مثال کہ آج کے دور میں کسی بندے کو نیو پراڈو کار دی جائے، یعنی پراڈو ایک طرف اور اونٹ اس دور کا ایک طرف، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی اسلام کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں مال اچھی چیز نہیں ہے، میں نے کہا مال جو ہے کہ اگر اسلام کی خاطر پیش کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے پیش کیا جائے، پھر تو مال جنت میں لے جانے والا ذریعہ ہے۔ اگر مال کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو پھر وہ مال بندے کو جہنم کی راہ میں بھی لے جاتا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی یہ وہ ذات ہیں کہ آپ نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو مال دیا کرتے تھے۔ میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ توجہ رکھو، اپنے ذہن میں یہ بات رکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے خود کا مال بیت المال سے بھی زیادہ تھا۔ آپ جو ہے کہ آپ کے مال سے بیت المال کا جو ہے کہ نظام بنا اور پھر آگے چلتا رہا۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے ذو النورین یعنی 2 نوروں والا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اپنی 2 شہزادیاں نکاح میں عطا فرمائی ہے۔ یعنی آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی تو ایک بیٹی ہے، 4 تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا تاریخ کا مطالعہ کر کے بات کرنے والوں، تاریخ میں تو بڑا کچھ لکھا ہے، مگر یہ دیکھو قرآن میں کیا لکھا ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں کیا لکھا ہے۔ یعنی سرکار کی 2 شہزادیاں، ایک شہزادی کا انتقال ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اپنی دوسری شہزادی نکاح میں دے دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، دیکھو جی 2 شہزادیاں نکاح میں دے دی ہیں۔ سرکار نے فرمایا خدا کی قسم اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک ایک کر کے میں اپنے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ مجھے عثمان سے حیا آتی ہے، فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، جس سے عثمان سے فرشتے حیا کریں تو 14ویں صدی میں اٹھ کے کوئی ذاکر عثمان غنی کو گالی دے، ہم ایسے ذاکر کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادقون اولون میں سے ہیں، یعنی جب اسلام سب سے پہلے اسلام جن ہستیوں نے قبول کیا ہے وہ یعنی سب سے افضل صحابہ، فرمایا سب سے افضل صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، فرمایا عشرہ مبشرہ سے بھی افضل، فرمایا 4 خلیفہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، اور فرمایا ان چاروں میں سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ احباب کے سامنے ہے، اور اس سے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور خلوص نیت کے ساتھ جیسے آپ نے 300 اونٹ پیش کیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی عثمان غنی کے 300 اونٹ مال اٹھا کر لائے اور بما ساز و سامان سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، ابو بکر صدیق صرف اپنے سر پہ مال اٹھا کر لے آئے اور فرمایا جو خود لائے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق گھر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، سارا کچھ لے آیا ہے، عثمان کا پھر بھی مال باقی ہے، ہم عثمان غنی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی کے امام حضرت ابو بکر صدیق کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ پتہ چلا جب اسلام کا نام لیا جائے، اسلام کی خاطر کچھ مانگا جائے تو کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، اپنا سارا مال رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، آخر میں یہ چند باتیں آپ احباب سے کرنا چاہتا ہوں اس موضوع سے ہٹ کر، کہ آج میں نے ایک کلپ سنا تھا تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ 150 بندے نے جنازہ پڑھا ہے امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو 150 بندہ جو ہے کہ اتنا بڑا جنازہ تو نہیں تھا، اتنا تم اس کو ہائی لائٹ کیا، اس مسئلے کو اٹھایا ہے تم نے، تو 150 بندے کی تو کوئی ہر بندے کا پڑھ لیتا ہے۔ میں نے کہا 150 تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، میں نے کہا اللہ تجھے آنکھیں عطا فرماتا تو اب بھی دیکھ لے کہ 150 تھا کہ 1 کروڑ تھا۔ ہم نہیں کہتے، خدا کی قسم میں نہیں کہتا، 1.5 کروڑ تھا۔ میں نے نیوزی لینڈ کی رپورٹ دیکھی، انگریزوں کا نیوز چینل کے اوپر یہ شائع کی ہوئی رپورٹ، وہ کہتے ہیں 150 نہیں 1.5 کروڑ بندے نے نماز جنازہ میں شرکت کی ہے۔ تو مجھے امام مالک کا وہ قول یاد آ گیا، جب اس کا میں نے کلپ سنا، امام مالک فرماتے تھے کہ ہمارے اور تمہارے جنازے فرق کر دیں گے مرنے کے بعد، اور ہمارے اور تمہارے چہرے بتا دیں گے مرنے کے بعد کہ کون عاشق رسول تھا اور کون غدار ختم نبوت تھا اور کون غدار ناموس رسالت تھا۔ پتہ چلا جن مالکوں سے خادم حسین رضوی نے وفا کی ہے، ان مالکوں نے دنیا میں خادم رضوی کی کانڈ نہیں لگنے دی۔ اور ہم بھی فخر سے کہتے ہیں ہم جن مالکوں کا کام کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھو جو ان کے ساتھ یعنی سرکار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، رب اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت والے دن یوم تسود وجوہ و تسود وجوہ، کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سیاہ رنگ کے، اور کچھ لوگوں کے چہرے نور کی لائٹیں مار رہے ہوں گے۔ تو جن کے سیاہ ہو جائیں گے، فرمایا سیاہ رنگ والے وہ ہوں گے جنہوں نے دین کا دامن دنیا میں چھوڑا، اور چمک رہے ان کے ہوں گے جنہوں نے مدینے کے تاجدار کا دامن دنیا میں پکڑا ہے۔
میرے امام نے کہا نور چہروں پہ تو آنکھوں میں اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیں ہم ان مالکوں کے ماننے والے ہیں جن مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے، جن مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ آج کوئی دین کا کام کہتے ہم نہیں کرتے، ہمیں کیا ہے؟ میں نے کہا تم نہ کرو، مالکوں کو نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ حضرات محتشم سامعین حضرات، یہ یاد رکھے جب بڑے بڑے پیروں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا دین کا، اللہ نے معذوروں کو قیادت عطا فرما دی تھی۔ ایک معذور دین کا کام کر کے گیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دین کا ڈھنکا بجا کے گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین متی کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔